وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ۔ اور یقیناً ہم نے ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو، پھر بھی وہ دو فریق بن کر آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے۔ آپ نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگو، تم نیکی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں مچا رہے ہو؟ تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ وہ کہنے لگے، ہم تو تیری اور تیرے ساتھیوں کی بدشگنی لے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تمہاری بدشگنی اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، بلکہ تم تو فتنے میں پڑے ہوئے لوگ ہو۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ صالح علیہ السلام کا قصہ۔ صالح علیہ السلام جو اپنی قوم ثمود کے پاس آئے اور اللہ تعالیٰ کی رسالت ادا کرتے ہوئے انہیں توحید کی دعوت دی تو ان میں دو فریق بن گئے، ایک جماعت مؤمنوں کی، دوسرا گروہ کافروں کا۔ یہ آپس میں گت گئے۔ جیسے اور جگہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ متکبروں نے عاجزوں سے کہا کہ کیا تم صالح کو رسول اللہ مانتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم کھلم کھلا ایمان لا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا، بس تو ہم ایسے ہی کھلم کھلا کافر ہیں۔ آپ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ بجائے رحمت طلب کرنے کے اور عذاب مانگ رہے ہو؟ تم استغفار کرو تاکہ نزول رحمت ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارا تو یقین ہے کہ ہماری تمام مصیبتوں کا باعث تو ہے اور تیرے یہ ماننے والے ایمان والے ہیں۔ یہی فرعونیوں نے کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جو بھلائیاں ہمیں ملتی ہیں ان کے لائق تو ہم ہیں ہی، لیکن جو برائیاں پہنچتی ہیں وہ سب اے موسیٰ تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی وجہ سے ہیں۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 78 میں ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ الْآیَةٌ، یعنی اگر انہیں کوئی بھلائی مل جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ اے نبی محمد یہ تمہاری جانب سے ہے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر سے ہے۔ سورہ یاسین میں آیت نمبر 18 میں کفار کا اپنے نبیوں کو یہی کہنا موجود ہے، قالوا انا تطیرنا بکم، یعنی ہم تو آپ سے بدشگنی لیتے ہیں، اگر تم لوگ باز نہ رہے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے اور سخت سزا دیں گے۔ نبیوں نے جواب دیا کہ تمہاری بدشگنی تو ہر وقت تمہارے وجود میں موجود ہے۔ یہاں ہے کہ صالح علیہ السلام نے جواب دیا کہ تمہاری بدشگنی تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یعنی وہی اللہ تمہیں اس کا بدلہ دیں گے، بلکہ تم تو فتنے میں ڈالے ہوئے لوگ ہو، تمہیں آزمایا جا رہا ہے، طاعت سے بھی اور معصیت سے بھی، اور باوجود تمہاری معصیت کے تمہیں ڈھیل دی جا رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت ہے، اس کے بعد پکڑے جاؤ گے۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ اور اس شہر میں 9 سردار تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے رہتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں بڑی قسمیں کھا کھا کر عہد کیا کہ رات ہی کو صالح اور اس کے گھر والوں پر ہم چھاپا ماریں گے اور اس کے وارثوں سے صاف کہہ دیں گے کہ ہم اس کے اہل کی ہلاکت کے وقت موجود نہ تھے اور ہم بالکل سچے ہیں۔ انہوں نے مکر کیا اور ہم نے بھی، اور وہ اسے سمجھتے ہی نہ تھے۔ اب دیکھ لیجئے کہ ان کے مکر کا انجام کیسا کچھ ہوا کہ ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو سب کو غارت کر دیا۔ یہ ہیں ان کے مکانات جو ان کے ظلم کی وجہ سے اجڑے پڑے ہیں۔ جو لوگ علم رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑا نشان ہے۔ ہم نے ان کو جو ایمان لائے تھے اور پرہیزگاری کرتے تھے بال بال بچا لیا۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قوم ثمود کا گناہ اور اللہ ذوالجلال کی گرفت۔ ثمودیوں کے شہر میں 9 فسادی شخص تھے۔
جن کی طبیعت میں اصلاح تھی ہی نہیں، یہی ان کے رؤساء اور سردار تھے۔ انہی کے مشورے اور حکم سے اونٹنی کو مار ڈالا۔ ان کے نام یہ ہیں: دعمہ، دعیم، حریم، دأب، صواب، مصطع، ریاب، قدار ابن سالف۔ یہی آخری شخص وہ ہے جس نے اپنے ہاتھ سے اونٹنی کی کوچیں کاٹی تھیں، جس کا بیان سورہ قمر کی آیت نمبر 29 فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ اور سورہ شمس کی آیت نمبر 12 اشقاہا میں ہے۔ یہی وہ لوگ تھے جو درہم کے سکے کو تھوڑا سا کتر لیتے تھے اور اسے چلاتے تھے۔ سکے کو کاٹنا بھی ایک طرح کا فساد ہے۔ الغرض ان کا یہ فساد بھی تھا اور دیگر فساد بھی بہت سارے تھے۔ اس ناپاک گروہ نے جمع ہو کر مشورہ کیا کہ آج رات کو صالح اور ان کے گھرانے کو قتل کر ڈالو۔ اس پر سب نے حلف اٹھائے اور مضبوط عہد و پیما کیے، لیکن یہ لوگ صالح علیہ السلام تک پہنچیں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عذاب ان تک پہنچ گیا اور ان کا ستیہ ناش کر دیا۔ اوپر سے ایک چٹان لڑکتی ہوئی آئی اور ان سب سرداروں کے سر پھوٹ گئے، سارے ہی ایک ساتھ مر گئے۔ ان کے حوصلے بہت بڑھ گئے تھے، خصوصاً جب انہوں نے صالح علیہ السلام والی اونٹنی کو قتل کیا اور دیکھا کہ کوئی عذاب نہیں آیا، تو اب نبی اللہ کے قتل پر آمادہ ہوئے۔ مشورے کیے کہ چپ چاپ اچانک اسے اور اس کے بال بچوں کو ہلاک کر دو، اس کے والی وارثوں اور قوم سے کہہ دو کہ ہمیں کیا خبر، اگر صالح علیہ السلام نبی ہے تو وہ ہمارے ہاتھ لگنے کا نہیں، ورنہ اسے بھی اس کی اونٹنی کے ساتھ سلا دو، یعنی اسے بھی قتل کر دو۔ اس بد ارادے سے چلے، راہ میں ہی تھے جو فرشتے نے پتھر سے ان سب کے دماغ پاش پاش کر دیے۔ ان کے مشوروں میں اور جو جماعت شریک تھی، انہوں نے جب دیکھا کہ انہیں گئے ہوئے عرصہ ہوا اور واپس نہیں لوٹے، تو یہ خبر لینے چلے، دیکھا کہ سب کے سر پھٹے ہوئے ہیں، بھیجے نکلے پڑے ہیں اور سب مردہ ہیں۔ انہوں نے صالح علیہ السلام پر ان کے قتل کی تہمت رکھی اور انہیں مار ڈالنے کے لیے چڑھے، لیکن ان کی قوم ہتھیار لگا کر آ گئی اور کہنے لگی، دیکھو، اس نے تم سے کہا ہے کہ 3 دن میں عذاب الہی تم پر آئے گا، تم یہ 3 دن گزر جانے دو۔ اگر یہ سچا ہے تو اس کے قتل سے اللہ تعالیٰ کو اور ناراض کرو گے اور زیادہ سخت عذاب آئیں گے، اور اگر یہ جھوٹا ہے تو پھر تمہارے ہاتھ سے بچ کے کہاں جائے گا۔ چنانچہ وہ لوگ چلے گئے۔ فی الواقع ان سے صالح علیہ السلام نے صاف فرما دیا تھا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کو قتل کیا ہے تو تم 3 دن تک مزے اڑا لو، پھر اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہو کر رہے گا۔ یہ لوگ صالح علیہ السلام کی زبانی یہ سن کر کہنے لگے، یہ تو اتنی مدت کہہ رہا ہے، آؤ ہم آج ہی اس سے فارغ ہو جائیں۔ جس پتھر سے اونٹنی نکلی تھی اسی پہاڑی پر صالح علیہ السلام کی ایک مسجد تھی جہاں آپ نماز پڑھا کرتے تھے۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ جب وہ نماز کو آئے اسی وقت راہ میں ہی اس کا کام تمام کر دو۔ جب پہاڑی پر یہ لوگ صالح علیہ السلام کو مارنے کے لیے چڑھنے لگے تو دیکھا کہ اوپر سے ایک چٹان لڑکتی ہوئی آ رہی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ایک غار میں گھس گئے۔ چٹان آ کر غار کے منہ اس طرح ٹھہر گئی کہ منہ بالکل بند ہو گیا۔ سب کے سب ہلاک ہو گئے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلا کہ کہاں گئے۔ انہیں یہاں یہ عذاب آیا، وہاں باقی والے ہیں ہلاک کر دیے گئے۔ نہ ان کی خبر انہیں ہوئی اور نہ ان کی انہیں۔ صالح علیہ السلام اور با ایمان لوگوں سے کسی کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے اور اپنی جانیں اللہ تعالیٰ کے عذابوں میں کھو دیں۔ انہوں نے مکر کیا، ہم نے ان کی چال بازی کا مزہ انہیں چکھا دیا اور انہیں اس سے ذرا پہلے بھی مطلق علم نہ ہو سکا۔ انجام کار ان کی فریب بازیوں کا یہ ہوا کہ سب کے سب تباہ و برباد ہوئے۔ یہ ہیں ان کی بستیاں جو اجڑی پڑی ہیں، ان کے ظلم کی وجہ سے یہ ہلاک ہو گئے۔ ان کے 12 شہر تباہ کر دیے گئے۔ ذی علم لوگ ان نشانوں سے عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم نے ایماندار متقیوں کو بال بال بچا لیا۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين
وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اللہ خیر اما یشرکون۔ اور لوط علیہ السلام کا ذکر کیجئے جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا باوجود دیکھنے بھالنے کے پھر بھی تم بدکاری کر رہے ہو؟ یہ کیا بات ہے کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو؟ حق یہ ہے کہ تم بڑی ہی نادانی کر رہے ہو۔ قوم کا جواب بجز اس کہنے کے اور کچھ نہ تھا کہ آل لوط کو اپنے شہر سے شہر بدر کر دو، یہ تو بڑی پاک بازی کر رہے ہیں۔ پس ہم نے انہیں یعنی لوط کو اور ان کے اہل خانہ کو بجز ان کی بیوی کے سب کو بچا لیا۔ اس کا اندازہ تو باقی رہ جانے والوں میں ہم لگا ہی چکے تھے، اور ان پر ایک خاص قسم کی بارش برسا دی، پس ان دھمکائے ہوئے لوگوں پر بری بارش ہوئی۔ تو آپ اے نبی کہہ دیجئے کہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ لوگ شریک ٹھہرا رہے ہیں؟ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ لوط علیہ السلام کا اپنی قوم کو واعظ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے اور رسول لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں کہ آپ نے اپنی امت یعنی قوم کو اس کے اس نالائق فعل پر جس کا فاعل ان سے پہلے کوئی نہ ہوا تھا یعنی اغلام بازی پر ڈرایا، یعنی مردوں کی پاخانے والی جگہ میں ہم بستری کرنے سے ڈرایا۔ تمام قوم کی یہ حالت تھی، مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے شہوت رانی کر لیا کرتے تھے، ساتھ ہی اتنے بے حیا ہو گئے تھے کہ اس پاجی فعل کو پوشیدہ کرنا بھی کچھ اتنا ضروری نہیں جانتے تھے۔ اپنے مجموعوں میں واہی فعل کرتے تھے، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے تھے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ اپنی اس جہالت سے باز آؤ، تم تو ایسے گئے گزرے اور اتنے نادان ہوئے کہ شرعی پاکیزگی کے ساتھ ہی تم سے طبعی طہارت بھی جاتی رہی، جیسے سورہ شعراء کی آیت نمبر 165 میں اللہ نے فرمایا اتأتون الذکران من العالمین الآیہ، یعنی کیا تم مردوں کے پاس آتے ہو اور عورتوں کو جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے جوڑے بنائے ہیں چھوڑتے ہو؟ بلکہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا، جب لوط اور لوط والے تمہارے اس فعل سے بیزار ہیں اور وہ نہ تمہاری مانتے ہیں نہ تم ان کی، تو پھر ہمیشہ کی اس کلکل کو ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ لوط علیہ السلام کے گھرانے کو دیس نکالا دے کر ان کے روزمرہ کے کچوکوں سے نجات حاصل کر لو۔ جب کافروں نے پختہ ارادہ کر لیا اور اس پر جم گئے اور اجماع ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے انہی کو ہلاک کر دیا اور اپنے پاک بندے لوط علیہ السلام اور ان کے اہل کو ان سے اور جو عذاب ان پر آئے ان سے بچا لیا۔ ہاں، آپ کی بیوی جو قوم کے ساتھ ہی تھی وہ پہلے سے ہی ان ہلاک ہونے والوں میں لکھی جا چکی تھی، اور وہ یہاں باقی رہ گئی اور عذاب کے ساتھ تباہ ہوئی، کیونکہ یہ انہیں ان کے دین اور ان کے طریقوں میں مدد دیتی تھی، ان کی بدعملیوں کو پسند کرتی تھی۔ اسی نے لوط علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر قوم کو دی تھی، لیکن یہ خیال رہے کہ ان کی یہ بیوی اس فحش کاری میں ہرگز شریک نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کی بزرگی کے یہ بات خلاف ہے کہ ان کی بیوی بدکار ہو۔ اس قوم پر آسمان سے پتھر برسائے گئے جن پر ان کے نام کندہ تھے، ہر ایک پر اسی کے نام کا پتھر آیا اور ایک بھی ان میں سے نہ بچ سکا۔ ظالموں سے اللہ تعالیٰ کی سزا دور نہیں، ان پر حجت الہی قائم ہو چکی تھی، انہیں ڈرایا اور دھمکایا جا چکا تھا، تبلیغ رسالت کافی طور پر ہو چکی تھی، لیکن انہوں نے مخالفت میں جھٹلانے میں اور اپنی بے ایمانی پر اڑنے میں کمی نہیں کی۔ نبی اللہ لوط علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچائیں بلکہ انہیں نکال دینے کا ارادہ کیا۔ اسی وقت اس بدترین بارش نے، اس سنگ باری نے انہیں فنا کر دیا۔ سلامتی صرف اللہ کے بندوں کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ کہیں کہ ساری تعریفوں کے لائق فقط اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ ہی نے اپنے بندوں کو اپنی بے شمار نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں، اللہ کی صفتیں عالی ہیں، اللہ کے نام بلند اور پاک ہیں، اور حکم ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں پر سلام بھیجیں جیسے انبیاء اور رسول۔ حمد و صلات کا ساتھ ہی ذکر آیت سبحان ربک میں بھی ہے۔ برگزیدہ بندوں سے مراد اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور خود انبیاء علیہم السلام بطور اولا اس میں داخل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور ان کے تابع داروں کے بچا لینے
اور مخالفین کے غارت کر دینے کی نعمت بیان فرما کر اپنی تعریفیں کرنے اور اپنے نیک بندوں پر سلام بھیجنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد بطور سوال کر کے مشرکوں کے اس فعل پر انکار کیا کہ وہ اللہ عز و جل کے ساتھ اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک ٹھہرا رہے ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ پاک اور بری ہے۔ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ۔ بھلا بتلاؤ کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ کس نے آسمان سے بارش برسائی، پھر اس سے ہرے بھرے بارونق باغات اگا دیے؟ ان باغوں کے درختوں کو تم ہرگز نہ اگا سکتے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہے؟ بلکہ یہ لوگ اللہ کی برابری کا اوروں کو ٹھہراتے ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ خالق حقیقی اور ہر قسم کی عبادت کے لائق ذات صرف اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ بیان ہو رہا ہے کہ کل کائنات کے چلانے والے، سب کے پیدا کرنے والے، سب کو روزیاں دینے والے، سب کی حفاظتیں کرنے والے، تمام جہان کی تدبیر کرنے والے صرف اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ ان بلند آسمانوں کو، ان چمکتے ستاروں کو اللہ ہی نے پیدا کیا۔ اس بھاری بوجھل زمین کو، ان بلند چوٹیوں والے پہاڑوں کو، ان پھیلے ہوئے میدانوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ کھیتیاں، باغات، پھل پھول، دریا، سمندر، حیوانات، جنات، انسان، خشکی اور تری کے عام جاندار اکیلے اللہ ہی نے بنائے ہوئے ہیں۔ آسمانوں سے پانی اتارنے والے وہی ہیں۔ اس پانی کو اپنی مخلوق کی روزی کا ذریعہ اللہ ہی نے بنایا ہے۔ باغات، کھیت سب وہی اگاتے ہیں، جو علاوہ خوش منظر ہونے کے بے حد مفید ہوتے ہیں، علاوہ خوش ذائقہ ہونے کے زندگی کو قائم رکھنے والے ہوتے ہیں۔ تم میں سے یا تمہارے معبودان باطل میں سے کوئی بھی نہ کسی چیز کے پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، نہ کسی درخت کے اگانے کی۔ بس اللہ ہی اکیلے تنے تنہا ہر چیز کے بنانے والے اور ہر ایک کو روزی پہنچانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خالقیت اور اللہ کی روزی رسانی کو مشرکین بھی مانتے تھے، جیسے دوسری آیت میں بیان ہوا ہے۔ اللہ نے سورہ زخرف کی آیت نمبر 87 میں فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ الآیہ، یعنی اگر اے نبی آپ ان کفار و مشرکین سے دریافت کریں کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے، تو یہی جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان سے پانی برسا کر مردہ زمین کو کس نے زندہ کر دیا، تو بھی ان کا یہی جواب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے۔ الغرض یہ جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ خالق کل صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن ان کی عقلیں ماری گئی ہیں کہ عبادت کے وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کر لیتے ہیں، باوجود یہ کہ جانتے ہیں کہ وہ ان کے اور جو شریک ہیں نہ پیدا کرنے والے ہیں نہ روزی دینے والے ہیں۔ اور اس بات کا فیصلہ تو آسانی سے ہر عقل مند کر سکتا ہے کہ لائق عبادت وہی اللہ ہے جو خالق ہے، مالک ہے اور رازق ہے۔ اسی لیے یہاں اس آیت میں بھی سوال کیا کہ کیا معبود برحق اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بھی عبادت کے لائق ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلوق کو پیدا کرنے میں، مخلوق کی روزی رسانی میں کوئی اور بھی شریک ہے؟ چونکہ وہ مشرک خالق رازق صرف اللہ ہی کو مانتے تھے، اور آج کل کے بہت سے کلمہ پڑھنے والے بدقسمتی سے مسلمانوں کا بھی یہی کچھ عقیدہ ہے، اور عبادت اوروں کی بھی کرتے تھے، اور یہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 17 میں فرمایا أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ الآیہ، خالق یعنی پیدا کرنے والا اور غیر خالق یعنی جس کو پیدا کیا گیا ہے یکساں نہیں ہے، پھر تم خالق مخلوق کو کیسے ایک کر رہے ہو؟ یہ یاد رہے کہ ان آیتوں میں امن جہاں جہاں ہے وہاں یہی معنی ہے کہ ایک تو وہ جو ان تمام کاموں کو کر سکے اور ان پر قادر ہو، دوسرا وہ جس نے ان میں سے نہ تو کسی کام کو کیا اور نہ کر سکتا ہو۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ گو دوسری شق کو لفظوں میں بیان نہیں کیا، لیکن طرز کلام اسے صاف کر دیتا ہے۔ اور سورہ نمل کی آیت نمبر 59 میں ہے اللہ خیر اما یشرکون، یہاں پر بالکل صاف صاف کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا جنہیں وہ شریک کرتے ہیں۔ آیت کے خاتمے پر فرمایا
بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 9 امن ہوا قانت آناء اللیل بھی اسی جیسی آیت ہے، یعنی ایک وہ شخص جو اپنے دل میں آخرت کا ڈر رکھ کر اپنے رب یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہو کر راتوں کو نماز میں گزارتا ہو، یعنی تہجد کی پابندی کرے، یعنی وہ اس جیسا نہیں ہو سکتا جس کے اعمال ایسے نہ ہو۔ اور جگہ ہے عالم اور بے علم برابر نہیں، عقل مند ہی نصیحت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک وہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھلا ہوا ہو اور وہ اپنے رب کی طرف سے نور ہدایت لیے ہوئے ہو، وہ اس جیسا نہیں جس کے دل میں اسلام کی طرف سے اٹھاؤ ہو اور سخت دل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی ذات کی نسبت فرمایا، جیسا کہ سورہ رعد کی آیت نمبر 33 میں ہے، افمن هو قائم على كل نفس الآیہ، یعنی وہ جو مخلوق کی ہر حرکات سکنات سے واقف ہو، تمام غیب کی باتوں کو جانتے بھی ہو، مثل اس کے ہے جو کچھ بھی نہ جانتا ہو، بلکہ جس کی آنکھیں اور کان ہی نہ ہو، جیسے تمہارے یہ بت ہیں اور تمہارے یہ ولی جو قبروں میں دفن ہیں اور تمہارے یہ بت۔ اور سورہ رعد کی آیت نمبر 33 ہی میں اللہ نے فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، یہ اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ ان سے کہیے ذرا ان کے نام تو مجھے بتلاؤ۔ پس ان سب آیتوں کا بھی مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفتیں بیان فرمائی ہیں، پھر وہ صفتیں کسی میں نہ ہونے کی خبر دی ہے۔ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قلیلا ما تذکرون، کیا وہ جس نے زمین کو قرار گاہ بنایا اور اس کے درمیان نہریں جاری کر دیں اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور دو سمندروں کے درمیان روک بنا دی، کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہے؟ بلکہ ان میں کے اکثر کچھ جانتے ہی نہیں۔ بے کس کی پکار کو جب کہ وہ پکارے کون قبول کر کے سختی کو دور کر دیتے ہیں اور تمہیں زمین کا نائب بناتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبود بھی ہے؟ تم بہت کم نصیحت و عبرت حاصل کرتے ہو۔ سامعین ولایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ زمین، نہریں، پہاڑ اور سمندر اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیے۔ زمین کو اللہ تعالیٰ نے ٹھہری ہوئی اور ساکن بنائی تاکہ دنیا بآرام اپنی زندگی بسر کر سکے اور اس پھیلے ہوئے فرش پر راحت پا سکے، جیسے اللہ نے سورہ مؤمن کی آیت نمبر 64 میں فرمایا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا الآیہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین تمہارے لیے ٹھہری ہوئی اور ساکن بنائی اور آسمان کو چھت بنایا۔ اللہ نے زمین پر پانی کے دریا بہا دیے جو ادھر ادھر بہتے رہتے ہیں اور ملک ملک پہنچ کر زمین کو سیراب کرتے ہیں تاکہ زمین سے کھیت باغ وغیرہ اگیں۔ اللہ نے زمین کی مضبوطی کے لیے اس پر پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں تاکہ وہ تمہیں ہلا جلا نہ سکے، ٹھہری رہے۔ اللہ کی قدرت تو دیکھو کہ ایک کھاری سمندر ہے، ایک میٹھا ہے، دونوں بہہ رہے ہیں، بیچ میں کوئی روک آڑ پردہ حجاب نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک کو ایک سے الگ کر رکھا ہے، نہ کڑوا میٹھے میں مل سکے نہ میٹھا کڑوے میں، کھاری اپنے فوائد پہنچاتا رہے، میٹھا اپنے فائدے دیتا رہے۔ اس سمندر کا نتھرا ہوا خوش ذائقہ سہتا پچتا پانی لوگ پئیں، اپنے جانوروں کو پلائیں، کھیتیاں باڑیاں باغات وغیرہ میں یہ پانی پہنچائیں، نہائے دھوئیں وغیرہ، کھاری پانی اپنے فائدے سے لوگوں کو سود مند کرے۔ یہ ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں تاکہ ہوا خراب نہ ہو۔ اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 53 میں ہے جس کا ترجمہ ہے ان دونوں کا بیان موجود ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ الْآیَةِ، یعنی ان دونوں سمندروں کا جاری کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں اور اللہ ہی نے ان دونوں کے درمیان حد فاصل رکھ دی ہے۔ یہاں یہ قدرتیں اپنی اللہ تعالیٰ جتا کر پھر سوال کرتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بھی ایسا ہے جس نے یہ کام کیے ہوں یا کر سکتا ہو، تاکہ وہ بھی لائق عبادت سمجھا جائے۔ اکثر لوگ محض بے علمی سے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں۔ عبادتوں کے لائق تو صرف اکیلے تنہا اللہ ہی ہیں۔
دکھیوں لاچاروں کی دعاؤں کو کون سنتے ہیں؟ سختیوں اور مصیبت کے وقت پکارے جانے کے قابل اللہ ہی کی ذات ہے۔ بے کس بے بس لوگوں کا سہارا وہی ہے۔ گرے پڑے بھولے بھٹکے مصیبت زدہ اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اللہ ہی کی طرف لو لگاتے ہیں۔ جیسے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، جس کا ترجمہ ہے کہ تمہیں جب سمندر کے طوفان زندگی سے مایوس کر دیتے ہیں تو تم اللہ ہی کو پکارتے ہو، اللہ ہی کی طرف گریہ وزاری کرتے ہو اور سب کو بھول جاتے ہو۔ اللہ ہی کی ذات ایسی ہے کہ ہر ایک بے قرار وہاں پناہ لے سکتا ہے۔ مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبت اللہ کے سوا کوئی بھی دور نہیں کر سکتا۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، آپ کس چیز کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف جو اکیلے ہیں، جن کا کوئی شریک نہیں، جو اس وقت تیرے کام آتے ہیں جب کہ تو کسی پھساوڑے میں پھنسا ہوا ہو۔ وہی اللہ تو ہے کہ جب تو جنگلوں میں راہ بھول کر اللہ کو پکارے تو وہ تیری رہنمائی کر دے۔ تیرا کوئی کھو گیا ہو اور تو اس سے یعنی اللہ تعالیٰ سے التجا کرے تو اللہ تعالیٰ اسے یعنی تیری وہ کھوئی ہوئی چیز تجھے ملا دے۔ قحط سالی ہو گئی ہو اور تو اللہ سے دعائیں کرے تو اللہ تعالیٰ موسلا دھار مینا یعنی بارش تجھ پر برسا دے۔ اس شخص نے کہا، اللہ کے رسول مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ رسول اللہ نے فرمایا، کسی کو برا نہ کہہ، نیکی کے کسی کام کو ہلکا اور بے وقات نہ سمجھ، گو اپنے مسلمان بھائی سے بکشادہ پیشانی ملنا ہی ہو، گو اپنے ڈول سے کسی پیاسے کو ایک گھونٹ پانی کا دے دینا ہی ہو، اور اپنے تہبند کو آدھی پنڈلی تک رکھ، نہ مان تو زیادہ سے زیادہ ٹخنے تک اس سے نیچے لٹکانے سے بچتا رہ، اس لیے کہ یہ فخر و غرور ہے جسے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے۔ سنن نبی داؤد، سنن نسائی الکبریٰ وغیرہ کی روایت میں ان کا نام جابر ابن سلیم حجیمی رضی اللہ عنہ ہے۔ اس میں ہے کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ ایک چادر سے گوٹ لگائے بیٹھے تھے جس کے پھندے آپ کے قدموں پر گر رہے تھے۔ میں نے آ کر پوچھا کہ آپ میں اللہ تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے خود اپنی طرف اشارہ کیا۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول، میں ایک گاؤں کا رہنے والا آدمی ہوں، ادب تمیز کچھ نہیں جانتا، مجھے کچھ احکام اسلام کی تعلیم دیجیے۔ رسول اللہ نے فرمایا، کسی چھوٹی سی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو، گو اپنے مسلمان بھائی سے خوش خلقی کے ساتھ ملاقات ہی ہو، اور گو اپنے ڈول میں سے کسی پانی مانگنے والے کے برتن میں ذرا سا پانی ڈال دینا ہی ہو۔ اگر کوئی تمہاری کسی ایسی بات کو جانتا ہو اور وہ تمہیں عار دلائے تو تم اسے ایسی اس کی بات سے عار نہ دلاؤ کہ اجر ملے اور وہ گنہگار بن جائے۔ ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانے سے پرہیز کرو، کیونکہ یہ تکبر ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اور کسی کو بھی ہرگز گالی نہ دینا۔ فرماتے ہیں، یہ سننے کے بعد سے لے کر آج تک میں نے کبھی کسی انسان بلکہ کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی۔ طاؤس رحمہ اللہ کسی بیمار کی بیمار پرسی کو گئے۔ بیمار نے کہا، میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ آپ نے فرمایا، تم خود اپنے لیے دعا کرو، بے قرار کی بے قراری کے وقت کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ وہب ابن منبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے اگلی آسمانی کتاب میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مجھے میری عزت کی قسم، جو شخص مجھ پر اعتماد کرے اور مجھے تھام لے تو میں اسے اس کے مخالفین سے بچا لوں گا، اور ضرور بچا لوں گا۔ گو آسمان و زمین اور کل مخلوق اس کی مخالفت پر اور ایذا دہی پر تل جائے، اور جو مجھ پر اعتماد نہ کرے، میری پناہ میں نہ آئے، تو میں اسے امن و امان سے چلتا پھرتا ہی اگر چاہوں گا تو زمین میں دھسا دوں گا اور اس کی کوئی مدد نہ کروں گا۔ ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ حافظ ابن کثیر نے اپنی کتاب تاریخ دمشق میں نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں، ایک صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایک خچر پر لوگوں کو دمشق سے زیدانی لے جایا کرتا تھا اور اسے کرایہ پر میری گزر بسر تھی۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے خچر کرایہ پر لیا، میں نے اسے سوار کیا اور لے چلا۔ ایک جگہ جہاں دو راستے تھے پہنچے تو اس نے کہا، اس راہ چلو۔ میں نے کہا، میں اس سے واقف نہیں ہوں، سیدھی راہ یہی ہے۔ اس نے کہا، نہیں، میں پوری طرح واقف ہوں، یہ بہت نزدیک کا راستہ ہے۔ میں اس کے کہنے سے اسی راہ پر چلا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک لق و دق بیابان میں ہم آ گئے ہیں
جہاں کوئی راستہ نظر نہیں آتا، نہایت خطرناک جنگل اور ہر طرف لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ میں سہم گیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، ذرا لگام تھام لو، مجھے یہاں اترنا ہے۔ میں نے لگام تھام لی۔ وہ اترا اور اپنا تہبند اونچا کر کے، کپڑے ٹھیک کر کے، چھری نکال کر مجھ پر حملہ کیا۔ میں وہاں سے سرپٹ بھاگا، لیکن اس نے میرا تعاقب کیا اور مجھے پکڑ لیا۔ میں اسے قسمیں دینے لگا، لیکن اس نے خیال بھی نہ کیا۔ میں نے کہا، اچھا یہ خنجر اور کل سامان جو میرے پاس ہے تو لے لے اور مجھے چھوڑ دے۔ اس نے کہا، یہ تو میرا ہو ہی چکا، لیکن میں تو تجھے زندہ چھوڑنا چاہتا ہی نہیں۔ میں نے اسے اللہ تعالیٰ کا خوف دلایا، آخرت کے عذابوں کا ذکر کیا، لیکن اس چیز نے بھی اس پر کوئی اثر نہ کیا اور وہ میرے قتل پر تلا رہا۔ اب میں مایوس ہو گیا اور مرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور اس سے بمنت التجا کی کہ آپ مجھے 2 رکعت نماز ادا کر لینے دیجیے۔ اس نے کہا، اچھا جلدی پڑھ لے۔ میں نے نماز شروع کی، لیکن رب کی قسم میری زبان سے قرآن کا ایک حرف نہیں نکلتا تھا۔ یوں ہی ہاتھ باندھے دہشت زدہ کھڑا ہوا تھا اور وہ جلدی مچا رہا تھا۔ اسی وقت اتفاق سے یہ آیت میری زبان پر آ گئی، یعنی سورہ نمل کی آیت نمبر 62، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بے قرار کی بے قراری کے وقت کی دعا کو سنتے ہیں اور قبول فرماتے ہیں، اور بے بسی بے کسی کو سختی اور مصیبت کو دور کر دیتے ہیں۔ بس اس آیت کا زبان سے جاری ہونا تھا جو میں نے دیکھا کہ بیچوں بیچ جنگل میں سے ایک گھوڑ سوار تیزی سے اپنا گھوڑا بھگائے نیزہ تانے ہماری طرف چلا آ رہا ہے، اور بغیر کچھ کہے اس ڈاکو کے پیٹ میں اس نے اپنا نیزہ گھونپ دیا، جو اس کے جگر کے آر پار ہو گیا۔ وہ اسی وقت بے جان ہو کر گر پڑا۔ سوار نے باغ موڑی اور جانا چاہا، لیکن میں اس کے قدموں سے لپٹ گیا اور بإلحاح عاجزی سے اصرار کرتے ہوئے کہنے لگا، اللہ کے لیے یہ تو بتلاؤ کہ تم کون ہو۔ اس نے کہا، میں اس اللہ کا بھیجا ہوا ہوں جو مجبوروں، بے کسوں اور بے بسوں کی دعا قبول فرماتے ہیں اور مصیبت و آفت کو ٹال دیتے ہیں۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر کیا اور وہاں سے اپنا خچر اور مال لے کر صحیح سالم واپس لوٹا۔ اسی قسم کا ایک اور واقعہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے ایک لشکر نے ایک جنگ میں کافروں سے شکست کھائی اور واپس لوٹے۔ ان میں ایک مسلمان جو بڑے سخی اور نیک تھے، یہ بھی تھے۔ ان کا گھوڑا جو بہت تیز رفتار تھا راستے میں اڑ گیا۔ اس اللہ کے ولی نے بہت کوشش کی، لیکن جانور نے قدم ہی نہ اٹھایا۔ آخر عاجز آ کر اس نے کہا، کیا بات ہے جو تو اڑ گیا؟ ایسے ہی موقع کے لیے تو میں نے تیری خدمت کی تھی اور تجھے پیار سے پالا تھا۔ گھوڑے کو اللہ تعالیٰ نے زبان دی۔ اس نے جواب دیا کہ وجہ یہ ہے کہ آپ میرا گھاس دانہ سائس کو سونپ دیتے تھے، وہ اس میں سے چرا لیتا تھا، مجھے بہت کم کھانے کو دیتا تھا اور مجھ پر ظلم کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے اس نیک بندے نے کہا، اب تو چل، میں اللہ تعالیٰ کو بیچ میں رکھ کر وعدہ کرتا ہوں کہ اب سے تجھے میں ہمیشہ اپنی گود میں ہی کیا کروں گا۔ جانور یہ سنتے ہی تیزی سے لپکا اور انہیں جائے امن تک پہنچا دیا۔ حسب وعدہ اب سے یہ بزرگ اپنے اس جانور کو اپنی گود میں ہی کھلایا کرتے تھے۔ لوگوں نے ان سے اس کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے کسی سے واقعہ کہہ دیا جس کی عام شہرت ہو گئی، اور لوگ اس واقعے کو سننے کے لیے ان کے پاس دور دور سے آنے لگے۔ شاہ روم کو جب یہ خبر پہنچی تو اس نے چاہا کہ کسی طرح انہیں اپنے شہر میں بلا لے۔ بہت کوششیں کی لیکن بے سود رہیں۔ آخر میں اس نے ایک شخص کو بھیجا کہ کسی طرح ہیلے حوالے سے انہیں بادشاہ تک پہنچائے۔ یہ شخص پہلے مسلمان تھا، پھر مرتد ہو گیا تھا۔ یہ بادشاہ کے پاس سے چلا، یہاں آ کر ان سے ملا، اپنا اسلام ظاہر کیا، توبہ کی اور نہایت نیک بن کر رہنے لگا، یہاں تک کہ اس ولی اللہ کو اس پر پورا اعتماد ہو گیا اور اسے صالح اور دیندار سمجھ کر انہوں نے دوستی پیدا کر لی اور ساتھ ساتھ لے کر پھرنے لگے۔ اس نے اپنا پورا رسوخ جما کر اپنی ظاہری دینداری کے فریب میں اس اللہ کے بندے کو پھنسا کر ادھر بادشاہ روم کو اطلاع دی کہ فلاں وقت دریا کے کنارے ایک مضبوط جری شخص کو بھیجو، میں انہیں لے کر وہاں آ جاؤں گا اور اس شخص کی مدد سے انہیں گرفتار کر لوں گا۔ یہاں سے انہیں فریب دے کر لے چلا اور اسی جگہ نگاہیں اٹھائیں اور دعا کی کہ اے اللہ، اس شخص نے آپ کے نام سے مجھے دھوکہ دیا ہے، میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ جس طرح چاہیں مجھے ان دونوں سے بچا لیجیے۔ وہیں جنگل سے 2 درندے بھاگتے ہوئے آتے دکھائی دیے اور ان دونوں شخصوں کو انہوں نے دبوچ لیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے چل دیے
اور اللہ تعالیٰ کا یہ بندہ با امن و امان وہاں سے صحیح سالم واپس تشریف لے آیا رحمہ اللہ۔ اپنی اس شان رحمت کو اللہ تعالیٰ بیان فرما کر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہی اللہ تو ہے کہ جو تمہیں زمین کے جانشین بناتے ہیں، ایک ایک کے پیچھے آ رہا ہے اور مسلسل سلسلہ خلافت کا چلا جا رہا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 133 میں فرمایا یشاء یذہبکم الآیہ، کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تم سب کو یہاں سے فنا کر دے اور کسی اور ہی کو تمہارا جانشین کر دے، جیسے کہ خود تمہیں دوسروں کا خلیفہ بنا دیا ہے۔ اور سورہ انعام کی آیت نمبر 165 میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ الآیہ، یعنی اللہ ہی نے تمہیں زمینوں کا جانشین بنایا ہے اور تمہیں سے ایک کو ایک پر درجوں میں بڑھا دیا ہے۔ آدم علیہ السلام کو بھی جو خلیفہ کہا گیا ہے وہ اسی اعتبار سے کہ ان کی اولاد ایک دوسرے کی جانشین ہوگی، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اس کی تفسیر میں تفصیل وار بیان گزر چکا ہے۔ اس آیت کے اس جملے سے بھی یہی مراد ہے کہ ایک کے بعد ایک زمانے کے بعد دوسرا زمانہ، ایک قوم کے بعد دوسری قوم، بس یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور اس میں مخلوق کی مصلحت ہے، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب کو ایک ہی وقت ایک ساتھ پیدا کر دیتے اور ایک ساتھ فنا بھی کر دیتے، لیکن اب اللہ نے یہ رکھا کہ ایک مرے ایک پیدا ہو۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان سے ان کی نسل پھیلائی اور دنیا میں ایک ایسا طریقہ رکھا کہ دنیا والوں کی روزیاں اور ان کی زندگیاں تنگ نہ ہوں، ورنہ سارے انسان ایک ساتھ شاید زمین میں بہت تنگی سے گزارا کرتے اور ایک سے ایک کو نقصانات پہنچتے۔ بس موجودہ طرز الہی کی حکمت پر دلیل ہے، سب کی پیدائش کا، موت کا، آنے کا، جانے کا وقت اللہ کے نزدیک مقرر اور طے شدہ ہے۔ ایک ایک اللہ کے علم میں ہے، اللہ کی نگاہ سے کوئی اوجھل نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ ایک دن ایسا بھی لانے والے ہیں کہ ان سب کو ایک ہی میدان میں جمع کریں گے اور ان کے فیصلے کریں گے، نیکی بدی کا بدلہ دیں گے۔ ان اپنی قدرتوں کو بیان فرما کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہے کوئی جو ان کاموں کو کر سکتا ہو، اور جب نہیں کر سکتا تو عبادت کے لائق بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ ایسی صاف دلیلیں بہت کم سوچی جاتی ہیں اور ان سے بھی نصیحت بہت کم لوگ حاصل کرتے ہیں۔ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا يُبْعَثُونَ بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ۔ کیا وہ جو تمہیں خشکی اور جو اپنی رحمت سے پہلے ہی خوشخبریاں دینے والی ہوائیں چلاتے ہیں، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جنہیں یہ شریک کرتے ہیں؟ ان سب سے اللہ تعالیٰ بلند و بالا تر ہے۔ کیا وہ جو مخلوق کی اول دفعہ پیدائش کرتے ہیں پھر اسے لوٹائیں گے، اور جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزیاں دے رہے ہیں، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ آسمانوں والوں میں سے زمین والوں میں سے کوئی بھی سوائے اللہ کے غیب کو نہیں جانتا، اور انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کب اٹھا کھڑے کیے جائیں گے، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کے علم ختم ہو چکے ہیں، بلکہ یہ اس سے شک میں ہیں، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ تاریکی میں ہدایت اور بارش کے لیے ٹھنڈی ہوائیں کون چلاتے ہیں؟ آسمان و زمین میں اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانیاں رکھ دی ہیں کہ خشکی اور تری میں جو راہ بھول جائے وہ انہیں دیکھ کر راہ راست اختیار کر لے۔ جیسے اللہ کا فرمان ہے جس کا ترجمہ ہے کہ ستاروں سے لوگ راہ پاتے ہیں، سمندروں میں اور خشکی میں انہیں دیکھ کر اپنا راستہ ٹھیک کر لیتے ہیں۔ بادل پانی بھرے برسیں، اس سے پہلے ٹھنڈی اور بھینی بھینی ہوائیں اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں، جس سے لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ اب رب کی رحمت برسے گی۔ رب کے سوا ان کاموں کا کرنے والا کوئی نہیں، نہ کوئی ان پر قادر ہے۔ تمام شریکوں سے اللہ تعالیٰ الگ ہے اور پاک ہے، سب سے بلند ہے۔
دوبارہ پیدا ہونے پر ایک خوبصورت مثال فرمان ہے کہ رب وہ ہے جو اپنی قدرت کاملہ سے مخلوقات کو بے نمونے کے پیدا کر رہے ہیں، پھر انہیں فنا کر کے دوبارہ پیدا کریں گے۔ جب تم اللہ تعالیٰ کو پہلی دفعہ کے پیدا کرنے پر قادر مان رہے ہو تو دوبارہ کی پیدائش جو اللہ نے بہت آسانی سے کی ہے، اس پر اللہ کو قادر کیوں نہیں مانتے؟ آسمان سے بارش برسانا، زمین سے اناج اگانا اور تمہاری روزی کا سامان آسمان و زمین سے کرنا اللہ ہی کا کام ہے۔ جیسے سورہ طارق میں فرمایا، پانی والے آسمان کی اور پھوٹنے والی زمین کی قسم، اور سورہ سبا کی آیت نمبر 2 میں فرمایا، یعلم ما یلج فی الارض الآیہ، یعنی اللہ جانتے ہیں ہر اس چیز کو جو زمین میں سما جائے اور جو اس سے باہر آئے اور جو آسمان سے اترے اور جو اس پر چڑھے۔ پس آسمان سے میہ یعنی بارش برسانے والے، اسے زمین میں ادھر سے ادھر تک پہنچانے والے، اور اس کی وجہ سے طرح طرح کے پھل پھول، اناج، گھاس پات اگانے والے اللہ ہی تو ہیں، جو تمہاری اور تمہارے جانوروں کی روزیاں ہیں۔ یقیناً یہ تمام چیزیں ایک صاحب عقل کے لیے اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اپنی ان قدرتوں کو اور اپنے ان گراں بہا احسانوں کو بیان فرما کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا اللہ کے ساتھ ان کاموں کا کرنے والا کوئی اور بھی ہے جس کی عبادت کی جائے؟ اگر تم اللہ کے سوا اور دوسروں کو معبود ماننے کے دعوے کو دلیل سے ثابت کر سکتے ہو تو وہ دلیل پیش کرو، لیکن چونکہ وہ محض بے دلیل ہیں، اس لیے دوسری آیت میں فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو دوسرے کو پوجے جس کی کوئی دلیل بھی اس کے پاس نہ ہو، وہ یقیناً کافر ہے اور نجات سے محروم ہے۔ علم غیب اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ وہ سارے جہان کو معلوم کرا دیں کہ ساری مخلوق آسمان کی ہو یا زمین کی، غیب کے علم سے خالی ہے، بجز اللہ وحدہ لا شریک لہ کے کوئی اور غیب کا جاننے والا نہیں۔ یہاں استثناء منقطع ہے، یعنی سوائے اللہ کے کوئی انسان، جن، فرشتہ غیب دان نہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 59 میں فرمایا، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، یعنی غیب کی کل کنجیاں اللہ ہی کے پاس ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 میں اللہ نے فرمایا، ان اللہ عنده علم الساعة الآیہ، یعنی اللہ ہی تو ہے کہ جس کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش برساتے ہیں، وہی مادہ کے پیٹ کے بچے سے واقف ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، نہ کسی کو یہ خبر کہ وہ کہاں مرے گا۔ علم والے اور خبردار تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ اور بھی اس مضمون کی بہت سی آیتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے، کوئی دوسرا عالم الغیب نہیں ہے۔ مخلوق تو یہ بھی نہیں جانتی کہ قیامت کب آئے گی۔ آسمانوں اور زمینوں کے رہنے والوں میں سے ایک بھی واقف نہیں کہ قیامت کا وقت کون سا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 187 میں فرمایا، ثقلت فی السماوات الآیہ، یعنی سب پر یہ علم کہ قیامت کب قائم ہوگی مشکل ہے اور بوجھل ہے، وہ تو اچانک آ جائے گی۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ہے کہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کا فرمان ہے کہ جو کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کی بات جانتے تھے، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہتان عظیم باندھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان والوں میں سے کوئی بھی غیب کی بات جاننے والا نہیں سوائے اللہ کے۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں میں 3 فائدے رکھے ہیں۔ آسمان کی زینت یعنی خوبصورتی ہے، بھولے بھٹکوں کی رہبری اور شیطانوں کی مار۔ کسی اور بات کا ان کے ساتھ عقیدہ رکھنا، اپنی رائے سے بات بنانا اور تکلیف اٹھانا اور اپنے حصے کو کھونا ہے۔ جاہلوں نے ستاروں کے ساتھ علم نجوم کو متعلق رکھ کر فضول باتیں بنائی ہیں کہ اس ستارے کے وقت جو نکاح کرے یوں ہوگا، فلاں ستارے کے موقع پر سفر کرنے سے یہ ہوتا ہے، فلاں ستارے کے وقت جو تولد ہوا ہو یعنی کوئی پیدا ہوا ہو وہ ایسا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب ڈھکوسلے اور باطل باتیں ہیں۔ ان کی اس بکواس کے خلاف اکثر ہوتا رہتا ہے۔ ہر ستارے کے وقت کوئی کالا، گورا، اٹھنگا، لمبا، خوبصورت، بدشکل پیدا ہوتا ہی ہے۔ نہ کوئی جانور غیب جانے، نہ کسی پرندے سے غیب حاصل ہو سکے، نہ ستارے غیب کی رہنمائی کریں۔ سنو، اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ آسمان اور زمین کی کل مخلوق غیب سے بے خبر ہے۔ انہیں تو اپنے جی اٹھنے کا وقت بھی نہ معلوم ہے،
سبحان اللہ، قتادہ رحمہ اللہ کا یہ قول کتنا صحیح، کس قدر مفید اور معلومات سے پر ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، بات یہ ہے کہ ان کے علم آخرت کے وقت کے جاننے سے تنگ آ گئے ہیں، عاجز ہو گئے ہیں۔ ایک قرات میں بل ادرکا ہے، یعنی سب کے سب علم آخرت کا صحیح وقت نہ جاننے میں برابر ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کے سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ جنہوں نے سوال کیا تھا کہ قیامت کی گھڑی قائم کب ہوگی، تو آپ نے فرمایا تھا میرا اور آپ دونوں کا کے جواب سے عاجز ہے۔ بس یہاں بھی فرمایا کہ آخرت سے ان کے علم غائب ہیں، چونکہ کفار اپنے رب سے جاہل ہیں، اس لیے یہ آخرت کے بھی منکر ہیں، وہاں تک ان کے علم پہنچتے ہی نہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ آخرت میں ان کو علم حاصل ہوگا لیکن بے سود ہے، جیسے اور جگہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، جس دن یہ کفار و مشرکین ہمارے پاس پہنچیں گے بڑے ہی سنتے دیکھتے ہو جائیں گے، لیکن آج ظالم کھلی گمراہی میں ہوں گے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ بلکہ یہ تو شک ہی میں ہیں، اس سے مراد کافر ہیں، جیسا کہ اللہ نے سورہ کہف کی آیت نمبر 48 میں فرمایا، وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا الآیہ، یعنی یہ لوگ اپنے رب کے سامنے صف بستہ پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ہم نے جس طرح تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اب ہم تمہیں لائے ہیں، لیکن تم ہی سمجھتے رہے کہ قیامت کوئی چیز ہی نہیں۔ مراد یہ ہے کہ تم میں سے کافر یہ سمجھتے رہے۔ پس مندرجہ بالا آیت میں بھی گو ضمیر جنس کی طرف لوٹتی ہے، لیکن مراد کفار ہی ہیں، اسی لیے آخر میں فرمایا کہ یہ تو اس سے اندھاپے میں ہیں، یعنی قیامت کے دن کے آنے سے نابینا ہو رہے ہیں، آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين۔ اور کافروں نے کہا کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی، کیا ہم پھر نکالے جائیں گے؟ ہم اور ہمارے باپ دادوں کو بہت پہلے سے یہ وعدے دیے جاتے رہے، کچھ نہیں، یہ تو صرف اگلوں کے افسانے ہیں۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ زمین میں چل پھر کر ذرا دیکھو تو صحیح کہ گنہگاروں کا کیسا انجام ہوا۔ آپ اے نبی ان کے بارے میں غم نہ کیجیے اور ان کے داؤ گھات سے تنگ دل نہ ہوئیے۔ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہے، اگر سچے ہو تو بتلا دو۔ اے نبی جواب دیجئے کہ شاید بعض وہ چیزیں جن کی تم جلدی مچا رہے ہو تم سے بہت ہی قریب ہو گئی ہوں۔ یقیناً اے نبی آپ کے پروردگار تمام لوگوں پر بڑے ہی فضل والے ہیں، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ بے شک آپ کے رب ان سب چیزوں کو بھی جانتے ہیں جنہیں ان کے دل چھپا رہے ہیں اور جنہیں ظاہر کر رہے ہیں۔ آسمان و زمین کی کوئی پوشیدہ سے پوشیدہ چیز بھی ایسی نہیں جو روشن اور کھلی کتاب میں نہ ہو۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قیامت کے منکر دردناک انجام سے دوچار ہوئے۔ یہاں بیان ہو رہا ہے کہ منکرین قیامت کی سمجھ میں اب تک بھی نہیں آیا کہ مرنے اور سڑ گل جانے کے بعد، مٹی اور راکھ ہو جانے کے بعد ہم دوبارہ کیسے پیدا کیے جائیں گے۔ وہ اس پر سخت متعجب ہیں، کہتے ہیں کہ مدتوں سے، اگلے زمانوں سے یہ سنتے چلے آتے ہیں، لیکن ہم نے تو کسی کو مرنے کے بعد جیتا ہوتے دیکھا نہیں۔ سنی سنائی باتیں ہیں، انہوں نے اپنے اگلوں سے، انہوں نے اپنے سے پہلے والوں سے سنی، ہم تک پہنچی، لیکن ہیں سب عقل سے دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب بتلاتے ہیں کہ ان سے کہیے ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھیں کہ رسولوں کو جھوٹا جاننے والے اور قیامت کے نہ ماننے والوں کا کیسا دردناک، حسرتناک انجام ہوا، ہلاک اور تباہ ہو گئے، اور نبیوں اور ایمان والوں کو اللہ نے بچا لیا۔ یہ نبیوں کی سچائی کی دلیل ہے۔
پھر اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ یہ اے نبی آپ کو اور میرے کلام کو جھٹلاتے ہیں، لیکن آپ ان پر افسوس اور رنج نہ کیجیے، ان کے پیچھے اپنی جان کو گھن نہ لگائیے۔ یہ آپ کے ساتھ جو روبہ بازیاں کر رہے ہیں اور جو چالیں چل رہے ہیں، ہمیں خوب علم ہے، آپ بے فکر رہیے۔ آپ کو اور آپ کے دین کو اوج دینے والے ہم ہیں، دنیا جہاں پر آپ کو ہم بلندی دیں گے۔ جلدی کیوں مچاتے ہو، قیامت قریب ہے۔ مشرک چونکہ قیامت کے آنے کے قائل تھے ہی نہیں، جرأت سے اسے جلدی طلب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر سچے ہو تو بتاؤ وہ کب آئے گی۔ جناب باری تعالیٰ کی طرف سے بواسطہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب مل رہا ہے کہ ممکن ہے وہ بالکل ہی قریب آ گئی ہو، جیسے اللہ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 51 میں فرمایا عسى ان يكون قریبا، کہ ہو سکتا ہے وہ قیامت کی گھڑی قریب آ لگی ہو۔ اور جگہ ہے جس کا ترجمہ ہے یہ کفار و مشرکین عذابوں کو جلدی طلب کر رہے ہیں اور جہنم تو کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ لکم کا لام ردیفہ کے عجلہ کے معنی کو متضمن ہونے کی وجہ سے ہے، جیسے کہ مجاہد رحمہ اللہ سے مروی ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے تو انسانوں پر بہت ہی فضل و کرم ہے، اللہ کی بے شمار نعمتیں ان کے پاس ہیں، تاہم ان کے اکثر ناشکرے ہیں۔ جس طرح تمام ظاہر امور اللہ پر آشکارا ہیں، اسی طرح تمام باطنی پوشیدہ امور بھی اللہ پر ظاہر ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد کی آیت نمبر 10 میں فرمایا سواء منکم من اسر القول، اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 7 میں فرمایا یعلم السر واخفی، اور سورہ ہود کی آیت نمبر 5 میں فرمایا الا حین یستغشون ثیابہم۔ مطلب یہی ہے کہ ہر چھپے کھلے کے اللہ تعالیٰ عالم ہے۔ پھر بیان فرماتے ہیں کہ ہر غائب حاضر کا اللہ کو علم ہے، وہ اللہ علام الغیوب ہے۔ آسمان و زمین کی تمام چیزیں خواہ تم کو اس کا علم ہو یا نہ ہو، اللہ کے ہاں کھلی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس کا ترجمہ ہے اے نبی کیا آپ نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی ہر ایک چیز کے عالم رب تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہیں، سب کچھ کتاب میں موجود ہے، اللہ پر یہ سب کچھ آسان ہے۔ إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون۔ یقیناً یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے ان اکثر چیزوں کا فیصلہ کر رہا ہے جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں، اور یہ قرآن ایمان والوں کے لیے یقیناً ہدایت و رحمت ہے۔ آپ کے رب ان کے درمیان اپنے حکم سے سب فیصلے کر دیں گے، وہ بڑے ہی غالب اور حکمت والے ہیں۔ پس آپ اے نبی اللہ ہی پر بھروسہ رکھیے، یقیناً آپ سچے اور کھلے دین پر ہیں۔ بے شک آپ نہ مردوں کو سنا سکتے ہیں اور نہ ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹھ پھیرے رو گرداں جا رہے ہوں، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے رہنمائی کر سکتے ہیں۔ آپ تو صرف انہیں سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، پھر وہ فرما بردار بن جانے والے ہو جاتے ہیں۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ حق و باطل کا فیصل قرآن ہے۔ قرآن پاک کی ہدایت بیان ہو رہی ہے کہ اس میں جہاں رحمت ہے وہاں فرقان بھی ہے، اور وہاں بنی اسرائیل یعنی حاملان تورات و انجیل کے اختلافات کا فیصلہ بھی ہے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں نے منہ پھٹ بات اور نری تہمت رکھ دی تھی، اور عیسائیوں نے انہیں ان کی حد سے آگے بڑھا دیا تھا۔ قرآن نے فیصلہ کیا اور افراط و تفرید کو چھوڑ کر حق بات بتلا دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں، ان کی والدہ مریم نہایت پاک دامن ہے۔ صحیح اور بالکل بے شک و شبہ بات یہی ہے، اور یہ قرآن مؤمنوں کے دل کی ہدایت ہے اور ان کے لیے سراسر رحمت ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے فیصلے کریں گے، جو بدلہ لینے میں غالب ہے اور بندے کے اقوال و افعال کے عالم ہے۔ اے نبی آپ کو اللہ ہی پر کامل بھروسہ رکھنا چاہیے، اپنے رب کی رسالت کی تبلیغ میں کوتاہی نہ کرنی چاہیے، گو آپ سراسر حق پر ہیں۔ مخالفین شقی ازلی ہیں، بدبخت ہیں، ان پر آپ کے رب کی بات صادق آ چکی ہے۔
کہ انہیں ایمان نصیب نہیں ہوگا، گو آپ انہیں تمام معجزے دکھا دیں۔ آپ مردوں کو نفع دینے والا کلام نہیں سنا سکتے۔ اسی طرح یہ کفار ہیں کہ ان کے دلوں پر پردے ہیں، ان کے کانوں میں بوجھ ہیں، یہ بھی قبولیت کا سننا نہیں سنیں گے۔ اور نہ آپ بہروں کو اپنی آواز سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹھ موڑے منہ پھیرے جا رہے ہوں، اور آپ اندھوں کو ان کی گمراہی میں رہنمائی بھی نہیں کر سکتے۔ آپ تو صرف انہی کو سنا سکتے ہیں، یعنی قبول صرف وہی کریں گے جو کان لگا کر سنیں اور دل لگا کر سمجھیں، ساتھ ہی ایمان و اسلام بھی ان میں ہو، اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہوں، دین ربانی یعنی اسلام کے قائل اور اس پر عمل پیرا ہوں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ اور جب ان کے اوپر عذاب کا وعدہ ثابت ہو جائے گا تو ہم زمین سے ان کے لیے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرتا ہوگا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفصیل سماعت کیجیے۔ قیامت کی نشانیاں۔ جس جانور کا یہاں اس آیت میں ذکر ہے، یہ لوگوں کے بالکل بگڑ جانے اور دین الہی کو چھوڑ بیٹھنے کے وقت آخری زمانے میں ظاہر ہوگا، جبکہ لوگوں نے دین حق کو بدل دیا ہوگا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ مکہ مکرمہ سے نکلے گا، بعض کہتے ہیں اور کسی جگہ سے، جس کی تفصیل ابھی آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ وہ جانور بولے گا، باتیں کرے گا اور کہے گا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا یقین نہیں کرتے تھے۔ ابن جریر رحمہ اللہ اسی کو مختار کہتے ہیں، لیکن اس قول میں نظر ہے، واللہ اعلم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ وہ جانور انہیں زخمی کرے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ یہ اور یہ دونوں کرے گا۔ یہ قول بہت اچھا ہے اور دونوں باتوں میں کوئی منافات نہیں، واللہ اعلم۔ وہ احادیث و آثار جو دابۃ الارض کے بارے میں یعنی زمین سے نکلنے والے اس جانور کے بارے میں مروی ہیں، ان میں سے کچھ ہم یہاں بیان کرتے ہیں، واللہ المستعان۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے قیامت کا ذکر کر رہے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے آئے، ہمیں ذکر میں مشغول دیکھ کر فرمانے لگے کہ قیامت نہ قائم ہوگی جب تک کہ 10 نشانیاں نہ دیکھ لو: سورج کا مغرب سے نکلنا، دھواں، دابۃ الارض یعنی زمین کا جانور، یاجوج و ماجوج کا نکلنا، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا اترنا اور دجال کا نکلنا، اور مغرب و مشرق اور جزیرہ عرب میں 3 خسف یعنی زمین میں دھسا دیے جانے کا عذاب، اور ایک آنکھ کا عدن سے نکلنا جو لوگوں کا حشر کرے گی، انہی کے ساتھ رات گزارے گی اور انہی کے ساتھ دوپہر کا سونا سوئے گی۔ یہ روایت صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ میں ہے۔ مسند ابی داؤد طیالسی میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ دابۃ الارض 3 مرتبہ نکلے گا، دور دراز جنگل سے ظاہر ہوگا اور اس کا ذکر شہر یعنی مکہ تک نہ پہنچے گا، پھر ایک لمبے زمانے کے بعد دوبارہ ظاہر ہوگا اور لوگوں کی زبانوں پر اس کا قصہ چڑھ جائے گا، یہاں تک کہ مکے میں بھی اس کی شہرت پہنچے گی۔ پھر جب لوگ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ حرمت و عظمت والی مسجد حرام میں ہوں گے، اسی وقت اچانک دفعتاً دابۃ الارض انہیں وہیں دکھائی دے گا کہ رکن و مقام کے درمیان اپنے سر سے مٹی جھاڑ رہا ہوگا، لوگ اسے دیکھ کر ادھر ادھر ہونے لگیں گے۔ یہ مؤمنوں کی جماعت کے پاس جائے گا اور ان کے منہ کو مثل روشن ستارے کے منور کر دے گا، نہ اس سے بھاگ کر کوئی بچ سکتا ہے نہ چھپ کر، یہاں تک کہ ایک شخص نماز شروع کر کے اس سے پناہ چاہے گا، یہ اس کے پیچھے سے آ کر کہے گا کہ اب نماز کو کھڑا ہوا ہے، پھر اس کی پیشانی پر نشان کر دے گا اور چلا جائے گا۔ اس کے نشانات کے بعد کافر مومن کا صاف طور پر امتیاز ہو جائے گا، یہاں تک کہ مومن کافر سے کہے گا کہ اے کافر میرا حق ادا کر، اور کافر مومن سے کہے گا اے مومن میرا حق دے۔ یہ روایت حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہ سے موقوفاً بھی مروی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو نشانی ظاہر ہوگی وہ سورج کا مغرب سے نکلنا اور دابۃ الارض یعنی زمین سے نکلنے والے جانور کا چاشت کے وقت آ جانا ہے۔ ان دونوں میں سے جو پہلے ہوگا اس کے بعد ہی دوسرا ہوگا۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا 6 چیزوں کی آمد سے پہلے ہی پہلے نیک اعمال کر لو: سورج کا مغرب سے نکلنا اور دھوئیں کا آنا اور دجال کا آنا اور دابۃ الارض کا آنا یعنی زمین سے نکلنے والا جانور
اور تم میں سے ہر ایک کا خاص امر اور عام امر۔ یہ حدیث اور سندوں سے دوسری کتابوں میں بھی ہے، یعنی سنن ابن ماجہ میں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس کے 4 پیر ہوں گے، صفا کی کھڈ میں سے نکلے گا، اس قدر تیزی سے خروج کرے گا کہ جیسے کوئی بہت ہی تیز رفتار گھوڑا ہو، تاہم 3 دن میں اس کے جسم کا تیسرا حصہ بھی نہ نکلا ہوگا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے جب اس کی بابت سوال ہوا تو آپ نے فرمایا جیاد میں ایک چٹان ہے، اس کے نیچے سے نکلے گا، میں اگر وہاں ہوتا تو میں تمہیں وہ چٹان دکھا دیتا، یہ سیدھا مشرق کی طرف جائے گا اور اس زور سے چلائے گا کہ ہر طرف اس کی آواز پہنچ جائے گی، پھر شام کی طرف جائے گا، وہاں بھی چیخ لگا کر پھر یمن کی طرف متوجہ ہوگا، یہاں بھی آواز لگا کر شام کے وقت مکے سے چل کر صبح کو عصفان پہنچ جائے گا۔ لوگوں نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ فرمایا پھر مجھے معلوم نہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ مزدلفہ کی رات کو نکلے گا۔ عزیر علیہ السلام کے کلام کی حکایت ہے کہ صدوم کے نیچے سے یہ نکلے گا، اس کے کلام کو سب سنیں گے، حاملہ کے حمل وقت سے پہلے گر جائیں گے، میٹھا پانی کڑوا ہو جائے گا، دوست دشمن بن جائیں گے، حکمت جل جائے گی، علم اٹھ جائے گا، نیچے کی زمین باتیں کرے گی، ان کی وہ تمنائیں ہوں گی جو کبھی پوری نہ ہو، ان چیزوں کی کوشش ہوگی جو کبھی حاصل نہ ہو، اس بارے میں کام کریں گے جسے کھائیں گے نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اس دابت الارض کے جسم پر سب رنگ ہوں گے، اس کے 2 سینگوں کے درمیان سوار کے لیے 1 فرسخ کی راہ ہوگی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہ موٹے نیزے اور بھالے کی طرح کا ہوگا۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کے بال ہوں گے، کھر ہوں گے، داڑھی ہوگی، دم نہ ہوگی، 3 دن میں یہ بمشکل 1/3 باہر آئے گا، حالانکہ تیز گھوڑے کی چال چلتا ہوگا۔ عبداللہ زبیر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اس کا سر بیل کے سر کے مشابہ ہوگا، آنکھیں سور کی آنکھوں کے مشابہ ہوں گی، کان ہاتھی جیسے ہوں گے، سینگ کی جگہ اونٹ کی طرح ہوگی، شتر مرغ جیسی گردن ہوگی، شیر جیسا سینہ ہوگا، چیتے جیسا رنگ ہوگا، بلی جیسی کمر ہوگی، میڑھے جیسی دم ہوگی، اونٹ جیسے پاؤں ہوں گے، ہر 2 جوڑ کے درمیان 12 گز کا فاصلہ ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ساتھ ہوگی، ہر مؤمن کی پیشانی پر اپنے عصائے موسوی سے نشان کر دے گا، پھر پھیل جائے گا اور اس کا چہرہ منور ہو جائے گا، اور ہر کافر کے چہرے پر خاتم سلیمانی سے نشان لگا دے گا جو پھیل جائے گا اور اس کا سارا چہرہ سیاہ ہو جائے گا۔ اب تو اس طرح مؤمن کافر ظاہر ہو جائیں گے کہ خرید و فروخت کے وقت، کھانے پینے کے وقت لوگ ایک دوسرے کو اے مؤمن اور اے کافر کہہ کر بلائیں گے۔ دابت الارض ایک ایک کا نام لے کر ان کو جنت کی خوشخبری یا جہنم کی بدخبری سنائے گا۔ یہی معنی و مطلب اس آیت کے ہیں، واللہ اعلم۔